ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو اصلاح امت اور اخلاقیات کے قبیل سے ہے۔ تو آج ہمارا ایک حدیث پاک کا درس کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ موضوع تبدیل ہوتے رہیں تو انٹرسٹنگ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ یہاں پر میں نے ایک ٹاپک پہ لگاتار 4 جمعے پڑھائے تھے، تو کچھ بندوں نے ڈاکٹر عبدالوحید صاحب کو جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ہی ٹاپک کی دلیلیں سن کے نا تو ہم ذرا بور سے ہو رہے ہیں، تو ذرا ٹاپک تبدیل ہوتا رہے تو اس طرح بندے کی دلچسپی بڑھتی رہتی ہے۔ ورنہ ہماری الحمدللہ اہل سنت کی کوئی محفل، کوئی بزم، کوئی مجلس، کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ہمارے تو محفلوں کی ابتدا بھی اس مبارک گھرانے کے ذکر سے ہوتی ہے، اور ہماری محفلوں کا اختتام بھی اس مبارک گھرانے کے ذکر پہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، کہ جو بندہ مومن سے، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالی نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالی اس تکلیف دور کرنے والے سے قیامت کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا، سَتَرَہُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیبوں کو چھپائے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ جس راستے پہ چل کر وہ علم دین حاصل کرے، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ، اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا جنت کے راستے پہ چلنا آسان فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے نہیں ہوتے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، درس و بیان نہیں کرتے، مگر یعنی اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پہ سکینہ سکون اتار دیتا ہے، وغاشیتہم الرحمت، اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کا، اکٹھے بیٹھ کر علم دین کی باتیں سکھانے والوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں موجود فرشتوں کے سامنے اللہ ذکر فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا، مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب
کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا اس بندے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ حدیث پاک تھی جس کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر تقریباً 6 چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، 6 یا 7 چیزیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی مسلمان سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے گا، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف دور کرنے والے سے قیامت کی تکلیف دور فرما دے گا۔ یعنی بدلہ کتنا پیارا ہے کہ اگر تم نے اس فانی دنیا میں کسی بندے سے ایک عارضی تکلیف دور کی، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور بندے کو جو تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے وہ تکلیف بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، وہ تکلیف بھی ایک نہ ایک دن ویسے ختم ہو ہی جانی ہے۔ تو فانی دنیا میں عارضی طور پر جو بندے کو تکلیف آتی ہے، اگر کسی بندے نے اس مسلمان سے اس فانی دنیا کی عارضی تکلیف کو دور کیا، تو اللہ کریم اس بندے کو فانی زندگی کی نہیں، ہمیشہ والی زندگی کی جو ہمیشہ تکلیف ملنی ہوتی، اللہ وہ ہمیشہ کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ یعنی تم کسی بندے کو اس فانی دنیا میں سکون پہنچا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن آخرت کا سکون عطا فرمائے گا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہاں پر کسی کو تکلیف، کسی کی تکلیف دور کر دینا، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف دور کر دے، چاہے کوئی بڑی سے بڑی تکلیف دور کر دے۔ اب چھوٹی تکلیف کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو کوئی دوسرا بھائی اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیتا ہے، تو گویا کہ اس بندے نے دنیا میں ایک بندے سے تکلیف دور کی ہے۔ اب چھوٹا سا کام ہے نا، ایک بندے کو کانٹا لگتا ہے، وہ کانٹا اس کے پاؤں سے نکالتا ہے، اس کے بدلے اللہ کریم قیامت کے دن اس کانٹا نکالنے والے سے آخرت کی بہت بڑی پریشانی دور فرما دے گا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بائک چلا رہا ہے، بائک چلاتے چلاتے اس کی آنکھوں میں گرد و غبار پڑ جاتا ہے، یا کوئی پتنگا وغیرہ اڑ کر اندر آ جاتا ہے، کوئی جانور چھوٹا چلا جاتا ہے، یا آنکھ میں کوئی اور چیز پڑ جاتی ہے، تو اب وہ کہتا کہ یار ذرا دیکھنا، کوئی گرد و غبار کا ذرہ میری آنکھ میں چلا گیا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب کتنا ٹائم لگے گا؟ بندہ ایک کپڑا الٹا کر کے اس کی آنکھ کو نیچے کر کے اندر سے وہ جو بھی ذرہ وہ بندہ نکال دیتا ہے، 1 2 4 سیکنڈ لگتے ہیں مسلمان کو سکون پہنچانے میں، اس کی تکلیف دور کرنے میں۔ لیکن اس کے بدلے میں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم قیامت کے دن آخرت کی بہت بڑی تکلیف اس بندے سے دور فرما دے گا، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آج الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی اس عارضی زندگی میں، اس ختم ہو جانے والی زندگی میں، اس فانی دنیا کے اندر تم کسی کو ایک لمحے کا سکون اگر پہنچا دیتے ہو تو اللہ کریم قیامت کے دن تمہیں ہمیشہ کے لیے سکون عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث پاک بڑی ہی جامع ہے۔ اب یہ نہیں کہ دنیا میں بدلہ نہیں ملنا، اب یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی مسلمان سے دنیا میں تکلیف دور کی ہے تو اس کو جی آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا بدلہ جو ہے، جو اللہ کی طرف سے سپیشل مسلمان کو سکون دینے کے بدلے میں جو ایک سپیشل بدلہ ملنا ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے فائدے دنیا میں بھی بندے کو ملتے رہتے ہیں، کیونکہ جو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو سکون عطا فرماتا ہے، کیونکہ نیکی جو ہوتی ہے، نیکی بندے کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور گناہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما حاک فی نفسے کا، جو تیرے دل میں کھٹکتا نا وہی گناہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے نے اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے۔ اگر دل میں بات یوں کھٹا کریے نا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
تو سمجھ لو کہ تم نے غلط کام کیا، کیونکہ بہت بڑا مفتی تو دل میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا تھا فَاسْتَفْتِ فِي قَلْبِكَ، فرمایا کہ اپنے دل سے تو فتویٰ لے لے، اپنے دل سے پوچھ لے، بہت بڑا مفتی تیرے دل میں بیٹھا ہے، تیرا دل کیا کہتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، اگرچہ عارضی طور پر ہمیں سکون ملتا لیکن دائمی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ گناہ کر کے کوئی بندہ خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کا کپڑا ناپاک ہو جائے، کوئی بھی چیز لگی، کپڑا ناپاک ہو گیا، اب بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کپڑے کو نہ پاک کر لوں۔ اب پاک کرنے کے لیے اگر بندہ کپڑے کو پیشاب سے دھونا شروع کر دے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو یوں ہی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بندے کا دل پریشان ہو جاتا ہے، بندے کا دل ڈوبنے لگتا ہے، بندہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، بندے کا دل ڈوب جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب وہ دل کو سکون پہنچانے کے لیے تو کبھی غلط چیزیں موبائل پہ دیکھے گا، کبھی غلط چینل کو آن کرے گا، کبھی دوستوں کے جمیلوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی عزت کو تار تار کرے گا، کبھی کسی مسلمان کی غیبت کرے گا، کبھی کسی کی سفید چادر پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا، کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی کسی پہ تہمت تو کسی کی چغلی تو کسی کی غیبت تو کسی کی دل لزاری، مختلف گناہوں کے ہیلے بندہ اپناتا ہے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ اللہ کے بندے، تیرے دل کو جو پریشانی پہنچی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پہنچی ہے، تیرا دل جو پریشان اور بے چین ہے وہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب اگر تو گناہ کر کے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے تو یہ تو یوں ہی ہے کہ کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا شروع کر دے، کہ جس گناہ کی وجہ سے دل پریشان ہوا اب تم پھر گناہ کر کے دل کو سکون پہنچا سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کریم کا جو فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، کیونکہ میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ کسی کا دل پریشان ہو جائے وہ نفل نماز شروع کر دے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، وہ نفل عبادت شروع کر دے، دل پریشان ہو وضو کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے شروع کر دے، دل پریشان ہو اللہ کا قرآن کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دو، دل پریشان ہو اللہ کا ذکر شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ذکر کے صدقے، نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھو گے تو نعت مصطفیٰ کے صدقے سے تمہارے بے چین دل کو انشاءاللہ چین ضرور نصیب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جو بندہ کسی اپنے تنگ دست بھائی پر آسانی کر دے، کوئی تنگ دست ہے تو جو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، تو فرمایا کہ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس آسانی دینے والے کے لیے اللہ کریم دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما دے گا، اللہ اس پہ آسانی فرمائے گا۔ اگر یہ کسی پر شفقت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس پہ رحمت کی نظر فرمائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو کوئی اس غریب کی غربت کو دور کر دے، کوئی غریب ہے اس کا راشن اس کے گھر میں نہیں، اس کا کچن نہیں چل رہا، تو کوئی اس کے گھر میں اگر راشن پہنچا دیتا ہے تو یوں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اگر کسی نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور ابھی اس کے پاس پیسے قرضے کے بنے نہیں ہیں، وہ مہلت مانگ رہا ہے، تو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو مہلت دے دے، چلو ٹھیک ہے آپ نے مجھے ابھی دینے تھے، میں تجھے 6 مہینے کا اور ٹائم دیتا ہوں، یوں کر کے آسانی پیدا کر دے۔ اگر اس بندے کو جس نے قرضہ دیا ہے، اگر اللہ کریم نے اس کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو یہ اگر اس بندے کا قرض معاف کر دے تو یہ بہت بڑی آسانی اس کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ جو کسی کی غربت دور کر دے،
کسی کے گھر کھانے پینے والی غریب کے گھر کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دے. جو قرض دار ہوتا ہے اس کے قرض میں مہلت دے دے یا قرضے کو معافی کر دے. جس نے اس طریقے سے کسی بھی غریب پر کسی بھی تنگ دست پر آسانی پیدا کی جس کی وجہ سے اس کی دنیا میں سکون مل گیا, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ قیامت کے دن آخرت کا سکون عطا فرمائے گا, دائمی سکون ملے گا. دنیا میں عارضی سکون کا ذریعہ بنا ہے, اللہ کریم اس بندے کو قیامت کے دن دائمی سکون عطا فرمائے گا. تو آگے یہاں پر اس حصے کے تحت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حکم میں مومن اور کافر سارے برابر ہیں. مومن اور کافر, مرتد نہیں, مومن اور کافر سارے برابر ہیں. جو پہلے ہی روٹین سے کافر ہے, اگر وہ تنگ دست ہے, اگر کوئی اس کی بھی مدد کرے گا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. جو کافر ہو اور تنگ دست ہو, کافر ہو تنگ دست ہو, اگر کوئی اس کی بھی ہیلپ کرے گا تو اللہ کریم اس مدد کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. میں نے عرض کیا کہ مومن اور کافر برابر ہیں, مرتد نہیں. جو صحابہ کا گستاخ ہو, اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو, آل رسول کا بے ادب ہو, یا انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو, اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہو, جو گستاخ ہوتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھلا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے نا, کیونکہ یہاں پر ملا علی قاری نے تو فرمایا کہ مومن اور کافر, تم مومن کے ساتھ بھلا کرو پھر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا, تم کافر کے ساتھ بھلا کرو اللہ پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن مرتد کے ساتھ بھلا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس دلیلیں ہیں. دلیل یہ ہے کہ جس کو فتاوی شامی کے اندر سید ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے لکھا اور کثیر کتابوں میں لکھا کہ اگر ایک بندہ جنگل سے گزر رہا ہے, آگے دیکھتا ہے کہ ایک کتا پڑا ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے, اور دوسری سائیڈ پہ مرتد, گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت, اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا, وہ مرتد پڑا ہے, اس کو بھی پیاس لگی ہے اور پانی اتنا ہے کہ ایک کو پلائے تو اس کی پیاس بجھ سکتی ہے. تو علامہ شامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مرتد کو پانی پلانے کی اجازت نہیں, کتے کو پانی پلا کے کتے کو بچا دے, مرتد کو مرنے دے. انسان تو کہتے نہیں, یہ دیکھنے میں تو انسان ہے, دیکھنے میں تو انسان ہے, لیکن میرے بھائی ہماری شریعت کے اندر, اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر احکام صرف مومن اور کافر کے نہیں, احکام یا مومن کے ہوتے ہیں, کچھ حکم شریعت کے جو مومن کے لیے ہیں, کچھ حکم شریعت کے ہیں جو کافر کے لیے ہیں, اور کچھ شریعت کے حکم ہیں جو مرتد کے لیے ہیں. اب یہ مرتد کے احکامات بھی کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھے نا, ہم تو سنا رہے ہیں, چلو جس کو میری بات سمجھ آتی ہے وہ تو میں سنا رہا ہوں, جس کو ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہوں گے وہ کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ کے وہ نہیں لیتا کہ اگر مومن مر جائے تو اس کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے, کافر مر جائے تو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے, مرتد مر جائے تو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے. مومن مرے غسل بھی دو, کفن بھی دو, جنازہ بھی پڑھو, پروٹوکول کے ساتھ, تم سارے لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو, تم سارے پیچھے پیچھے چلو گے, بندہ مومن مر کے بھی تمہارا لیڈر ہی رہے گا. بندہ مومن اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, تو جو ایک بڑی ذات سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ آج تمہارا لیڈر ہے, وہ تمہارے آگے آگے چلے گا, سارے اس کے پیچھے چلیں گے, اور پھر عزت کے ساتھ قبر میں اتارا جائے گا. یہ سارے احکامات ہم مومن کے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کو دفن بھی کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی کافر مر جائے, اگر کوئی عیسائی مر گیا,
کوئی کافر مر جائے تو اس کو بھی کپڑے میں لپیٹ کے اٹھا کے، یہ اعلان نہیں کرنا کہ سارے اکٹھے آ جاؤ جی عیسائی کو دفن کرنا ہے، نہیں، اکٹھے نہیں آئیں گے، لیکن اس کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر 2-4 بندے اٹھا کر اس کو بھی اٹھا کے لے کے جائیں گے، اور اس کو بھی گڑھا کھود کر آرام سے رکھیں گے اور اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ اس کو بھی دفن کرنے کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ یعنی عزت جو مومن کی ہے وہ کافر کی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے جانوروں کے آگے ڈال دے۔ لیکن اگر مرتد مر جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر مرتد مر جائے غسل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں نا کچھ کہ دیکھو جی اس سے تو ہمارا تعلق ہے۔ ایک دوست کہنے لگا جی میرا شیعہ سے تعلق ہے، تو وہ مجھے نا اچھا سمجھتا ہے، شیعہ والے نا فلاں بندے کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک سید زادے تھے، وہ فرمانے لگے کہ جب کوئی شیعہ مجھے کہتا ہے نا کہ شاہ جی تسی بڑے ہی چنگے ہو، تو شاہ صاحب فرماندے جدن شیعہ مینوں کہندا ہے نا کہ شاہ جی تسی بڑے ہی چنگے ہو، میں اپنے دل میں غور کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، میرے اندر خامی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اس بندے کو میں اچھا لگ رہا ہوں۔ اس لیے کہ جس کو نبی کے یار صدیق اچھے نہ لگے، جس کو نبی کا یار حضرت عمر اچھا نہ لگے، جس کو حضرت عثمان غنی اچھے نہ لگے، اگر میں اس کو اچھا لگ رہا ہوں تو میرے اندر ضرور خامی ہے۔ جس کو نبی کے یار اچھے نہیں لگتے اور میں اس کو اچھا لگ رہا ہوں، ضرور میرے اندر کوئی خامی ہے۔ اگر میرے اندر اچھائی ہوتی نا تو اچھائیاں تو ابوبکر صدیق میں بھی تھی، اگر میرے اندر کوئی نیکی تھی تو نیکیاں تو حضرت عمر کی بھی تھی، اگر میں اچھا انسان اخلاقیات سخاوت کے لحاظ سے تھا تو اچھے تو حضرت عثمان بھی تھے۔ لیکن میں جو اس بندے کو اچھا لگ رہا ہوں یقیناً میرے اندر کوئی خامی پائی گئی ہے، ورنہ اس بندے کو میں اچھا نہ لگتا۔ سمجھ آئی آپ کو سید زادے کی بات؟ ایسے نہیں کہ جی فلاں بڑا چنگا جی، یار نا کیا کریں یار، ان سے بھی تعلق ہے، اور یار کاروباری لین دین اپنی جگہ ہوتے ہیں، شیطان انگلی پکڑائیے تو بازو پکڑ لیندہ ہے۔ کس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں اچھا کہے یا تم اس کو اچھا کہو؟ تو شریعت نے مرتد کے بھی احکامات رکھے ہیں کہ جب یہ مرتد مر جائے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، گستاخ رسول کوئی مر جائے، گستاخ صحابہ مر جائے، تو نہ غسل دینے کی اجازت نہ کفن دینے کی اجازت۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب لاہور سے آتے ہیں نا ہمارے سامنے مرکزی مسجد میں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ بات سچی کرتے ہوں گے تو اس کو تو میری بات سمجھ آئے گی، جس کو نہیں آتی کسی اور سے پوچھے تو صحیح یار، گنگا ہو کے تو نہ بہ جائے نا کہ نہیں جی سارے ٹھیک ہیں۔ سارے کیوں ٹھیک ہیں؟ ایسے ہی سارے ٹھیک ہیں، کھوتے گھوڑے کا ایک ہی مول ہے، سارے ٹھیک نہیں ہوندے۔ پہلے میرا بھائی نا اگر کسی کو گھی چاہیے ہوتا تھا نا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جب دیسی ہوتا تھا دکان سے جا کے پوچھتے تھے دکاندار کو کہ گھی دینا، وہ سوال ہی نہیں کرتا تھا کون سا گھی، پتا تھا ایک دیسی لینے آیا ہے۔ جب ڈالڈا بنا تھا نا تو اب جی مجھے گھی چاہیے، تو دکاندار کہتا تھا کہ بزرگوں دیسی کے ڈالڈا۔ اب جب ڈالڈا کی قسمیں بن گئی، کشمیر ہے تو داتا ہے تو فلاں ہے تو صوفی ہے تو مولوی ہے تو فلاں جب قسمیں بن گئی، اب کہے گا جی گھی چاہیے، وہ کہے گا بھائی جان کون سا جی ڈالڈا، اور بھائی جان ڈالڈا کون سا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، یار کیڑا مسلمان، کون سا مسلمان، کس فرقے والا؟ کیونکہ ہر بندہ کہتا میں ٹھیک ہوں۔ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماندے سن کہ 11ویں دی 11 دیگاں تے 12ویں دی 12 دیگاں کھا تسی گئے ہو۔ جوابیاں کو پوچھئے تے کون سچے نے کہندے اسی سچے ہیں، شیعہ والے کو پوچھو کون سچے نے کہندے اسی سچے ہیں، تو جڑے 11ویں 12ویں میلاد لنگر سارے رگڑ گئے، انہاں تو پوچھے کون سچے ہو، کہندے جی اللہ ہی جانے کون سچا ہے، اللہ ہی جانے کون سچا ہے۔
اتنے بولے نہ بنو. مرتد کے احکامات، مرتد مر جائے غسل دینے کی اجازت نہیں، کفن دینے کی اجازت نہیں، چارپائی پہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور قبر بنانے کی اجازت نہیں. گڑھا کھودنا ہے، گڑھا کھودا جائے گا تو طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو گھسیٹ کر، کتابوں میں جو لکھا ہے اس گستاخ کو گھسیٹ کر، جیسے کوئی جانور مر جائے تو اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہو، باقاعدہ یہ تشبیہ دی ہے، مثال سے سمجھایا، جیسے کوئی جانور مر جائے مردار کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہو، ایسے گستاخ کو گھسیٹ کے لے کے جانا ہے، اور گڑھا کھود کر آرام سے رکھنا نہیں. فرمایا کہ اس کو پھینک دینا ہے، پھینک دینا ہے، اور اوپر مٹی سے بند کر دینا ہے تاکہ بدبو لوگوں تک نہ پہنچے، اور پھر فاتحہ نہیں پڑھنی، جلدی جلدی واپس آ جانا ہے. اب یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے نا، کہتے ہیں جی دین کی باتیں کریں، اللہ کی قسم یہ دین کی بات کی ہے میں نے تو شریعت مصطفیٰ کی بات کی ہے، میں نے تو اپنے عقیدے کی بات کی ہے، تاکہ فرق تو رہے، عاشق رسول کا بھی پروٹوکول ہو، اور گستاخ مر جائے تو جنازے میں اس کا بھی پروٹوکول ہو. تو یہ اس طرح تو نظام نہیں چلے گا. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. آج دنیا میں تم نے پیسے کے ذریعے کسی کی مدد کی، کوئی غریب آیا تو اس کو پیسہ دیا، کوئی غریب بچی شادی سے بیٹھی تھی اس کی شادی کرا دی، کوئی غریب مانگنے کے لیے آیا تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا حال پوچھے بغیر ہی اس کو دے دیا. تم نے کسی کی بھی مدد کی، کسی مسلمان کی تم نے مدد کی، تم نے جو مسلمان کی مدد کی ہے اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہر موقع پر اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب مرنے لگو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جب مرتے وقت اللہ کی مدد ہو تو کیا صلہ ملتا ہے؟ ایمان بچ جاتا ہے. جب قبر میں جائیں گے اللہ مدد کرے گا. مدد کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ منکر نکیر کے سوالوں سے اور قبر کے عذاب سے بچائے گا. قیامت کے دن اللہ کریم مدد فرمائے گا، مطلب اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور پھر پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار کر اللہ کریم جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. آج دنیا میں کسی مسلمان کی مدد کی تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کریم اس بندے کی مدد فرمائے گا. اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما. جو بندہ کسی بھی راستے پہ چلتا ہے تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، کیونکہ اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جلدی کیوں بندہ آتا ہے؟ بندہ جلدی اس لیے آتا ہے کہ چلو جا کے یار دین کی باتیں سنیں گے. تو دل میں یہ نیت بنا کے آیا کریں کہ میں جو جلدی جا رہا ہوں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے جلدی جا رہا ہوں، میں وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنوں گا. اور ہم الحمدللہ جو بات کرتے ہیں گارنٹی اور اتھارٹی سے حوالہ کرتے ہیں. جو میں جا رہا ہوں مسجد میں وہاں دین کی باتیں ہوں گی، کبھی نبی کے عشق کی بات ہے، کبھی دین کی بات ہے، کبھی قرآن کی تفسیر کی بات ہے، تو کبھی عقیدے کی بات ہے، کبھی عمل کی بات ہے، کبھی خوف خدا کی بات ہے. میں دین کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہوں. تو کبھی مدرسے میں جاتا ہے بچہ پڑھنے کے لیے، کبھی کوئی جلسے میں جا رہا ہے، کبھی کوئی کانفرنس میں جا رہا ہے. جب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کوئی چل رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سہل اللہ لہو بہی طریقا الی الجنہ. بندہ چلتا تو علم دین کے راستے پہ ہے لیکن اس کا ہر قدم اللہ جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے. بندے کے ظاہری طور پر قدم علم دین کی مجلس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں
لیکن حقیقت میں بندے کے قدم جنت کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جو علم دین کے لیے چلتا ہے اللہ کریم اس بندے کو جنت کی طرف چلنا آسان فرما دیتا ہے، جنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بھی، کسی بھی ایمان والوں کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن جب پڑھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، آپس میں بیٹھ کے قرآن کا درس کرتے ہیں، باہمی طور پر قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کرتے ہیں، قرآن کی باتیں سیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ مل بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، قرآن کے مسئلے سیکھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، یا رحمانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، محمدی قاعدہ کوئی پڑھ رہا ہے، جب کوئی مخارج درست بیٹھ کے کر رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، قرآن سیکھ اور سکھا رہا ہے، اللہ کا ان پر احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کریم ان کو پر سکون اتارتا ہے، ان کے دلوں کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، جہاں یہ لوگ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے جو زمین کا گشت کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے آ کے اس نورانی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کے ذریعے اس مجلس کو، قرآن کی محفل کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ 3 انعام یہ بیان کیے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ عرش بری پر فرشتوں کے سامنے جو بہتر ہیں ان کے سامنے اللہ کریم فخر فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے زمین پہ بیٹھ کر میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بندہ اللہ کا ذکر زمین پہ کرتا ہے، اللہ اس بندے پہ ناز عرش بری پہ فرماتا ہے، تو کتنا ہی اعلیٰ کام ہے۔ اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں فرمائی گئی وہ یہ تھی، فرمایا من بطأ بہ عملہ۔ اب یہ سرکار کے الفاظ ہیں اور بڑے حقیقت آشکار کرنے والے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ، فرمایا کہ جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، یعنی بے عمل ہے، اس کا عمل بالکل اچھا نہیں ہے، جس بندے کو اس کے عمل نے پچھاڑ دیا، پیچھے کر دیا ہے، لم یسر بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے کبھی بھی نہیں لے جائے گا، اس کا خاندانی شرف اس بندے کو آگے کبھی بھی نہیں لے کے جائے گا۔ اس کی تفسیر کے اندر، وضاحت اس کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتے کے لیے بھی جگہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بلیوں کے لیے بھی جگہ تھی، لیکن اپنا بیٹا کنعان جو کافر ہو گیا اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ نبی کے بیٹے تھے، جانوروں کے لیے تو جگہ کشتی میں پائی گئی، جانوروں کو تو سوار کر لیا، لیکن جب بیٹے جودی پہاڑ سے جب وہ غرق ہونے کے لیے جب پانی کے اندر بہ رہے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کشتی موڑنی چاہی تاکہ بیٹے کو بھی سوار کر لیا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا انہو من لیس من اہلک، فرمایا کہ اے پیارے نوح یہ تیری آل ہی نہیں ہے، تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل غیر و صالح، اس کے عمل درست نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو ایک نبی کا بیٹا ہے
اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے، عمل درست نہیں تھے، تو جس کے عمل نے پچھاڑ دیا بندے کو، اس کا خاندانی شرف اس کو کبھی آگے نہیں لے کے آئے گا۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ جو سید زادہ ہو اور گستاخی کا مرتکب ہو جائے، دونوں باتیں ہو، سید اور گستاخی کر بیٹھے، ہر سید کی بات نہیں کر رہا، وہ سید جو صحابہ کا گستاخ ہو جائے، یا وہ سید جو اہل بیت کا ہی گستاخ ہو جائے، یا نبیوں کا گستاخ ہو جائے، یا اللہ کا گستاخ ہو جائے، اس سید کو سید ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں نے ہر سید کی بات نہیں کی، کیونکہ ایسے لوگوں کے کلپ نیٹ پر موجود ہیں جن کے کلپ ہیں یہ، جن کے بیان یہ ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے نہیں، علی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جس کا نظریہ یہ ہو وہ سید بھی ہو، اس کا سید ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سید داڑھی منڈاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اس کے یہ کام تو غلط ہیں، لیکن اس کی عزت پھر بھی واجب رہے گی۔ اگر کسی سید کے عمل ٹھیک نہیں، اس کی عزت امت پر پھر بھی لازم اور واجب ہے۔ سید بے نمازی ہو پھر بھی اس کی عزت کی جائے گی، سید شراب بھی پیتا ہو، سید جتنے بڑے بھی گناہ کرتا ہو، لیکن سید کی سید ہونے کی وجہ سے عزت فرض اور واجب ہے، لازم ہے اس کی عزت کرنا۔ ہاں، اگر سید گستاخی کا مرتکب ہو جائے، اس وقت وہ سید رہتا ہی نہیں، تو جب سید ہی نہیں رہا تو پھر اس کا ادب بھی ضروری نہیں ہے۔ میری بات شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ سارے سید پکے جنتی ہیں، لیکن کون سے سید؟ جو اللہ کی بارگاہ میں حقیقی سید ہو، دو چار نسلوں سے نہ بناؤ، جو حقیقی سید ہو اور بے ادب اور گستاخ نہ ہو، عمل اس کے جیسے بھی ہونا، وہ پکا جنتی ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں بھی ہے، اور سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہزادے، ان کی قیامت تک کی جو حقیقی اولاد ہے، یعنی ان کے واقعی نسب سے جو ہے، کوئی جوڑ نہ دے، واقعی جو نسب سے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ساتھ یہ میں نے وضاحت ضروری سمجھی کہ جو بے ادب ہو، جو سید صحابہ کا بھی گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اس سید کی عزت کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس کے نزدیک نبی کے یاروں کی عزت ضروری نہیں ہے، اس کی عزت کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، اور جو سید ہوتے ہیں ان کی بے ادبی نہیں، کیونکہ جو صحابہ کا گستاخ ہو جائے وہ تو سید ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو سید رہتا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، عمل درست نہ ہو، اللہ قرآن میں فرمائے لیس من اہلک، اے پیارے نوح یہ تیری آل میں سے ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ نطفہ تو انہی کا تھا نا، تیرا ہے ہی نہیں، لہذا اس کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ غرق ہو گیا کنان، بقیہ تو بچ گئے تھے نا، حام بھی بچ گئے، سام بھی بچ گئے، یافس بھی بچ گئے، لیکن کنان مارا گیا۔ 4 بیٹے تھے، 3 تو بچے تھے، تو چوتھا ہی کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ اس کے عمل درست نہیں تھے۔ تو میرے بھائیو، ہر سید کی عزت ضروری ہے۔ میں نے وضاحت کر دی کہ سید جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، یہ نہ کہا کریں کہ یار دیکھو سید، یار یہ تو سید ہو کے شراب پیتا ہے، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ سمجھائیں۔ جیڑا کے کر سید کو سمجھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، سید کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر قاضی اسلام، یعنی اگر سید نے شراب پی اور شراب پینا ثابت ہو گیا، شریعت کی حد تو لگے گی نا، کیونکہ شریعت کا حکم تو سب کے لیے برابر ہے۔ تو جب قاضی حد لگائے گا نا،
اس وقت یہ نیت نہ کرے کہ میں سید کو سزا دے رہا ہوں. یعنی کوڑے جو لگنے ہوتے ہیں وہ لگیں گے، لیکن نیت یہ نہ کرے کہ میں سزا دے رہا ہوں، بلکہ نیت یہ کرے کہ سید زادے کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہے، مٹی جھاڑ رہا ہوں، تاکہ شریعت کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ادب بھی برقرار رہے. ادب بہت ضروری ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم یوں بھی کر دیکھو یار سید ہو کہ کس طرح دے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جب وہ سید ہے تو نبی کی طرف نسبت اس کی جو ہے وہ نسبت اس کو تو یقینی طور پر قیامت کے دن فائدہ دے گی. لیکن تو نے ایک سید کا گلہ کر کے سرکار کو کیوں ناراض کر لیا؟ تو سید کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ 5ویں 7ویں مرتبہ میں دوہرا رہا ہوں کہ جو حقیقی سید ہے اس کا ادب امت پر واجب اور فرض ہے، تعظیم ضروری ہے. لیکن جو بے ادب اور گستاخ ہو کر سید ہی نہیں رہے گا اس کا ادب کوئی ضروری نہیں ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کبھی کبھی کچھ باتیں جس طرح کہ آج مرتد کے 2-4 احکام بیان کیے، کبھی کچھ باتیں ہم سخت بھی بیان کرتے لیکن وہ ہوتی شریعت سے ہی ہیں. اللہ کریم ہمیں صدقے دل سے ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عقیدہ ہی سب کچھ ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو بندے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر عقیدے کی فکر نہیں، ایمان کی فکر نہیں، ان پاک ہستیوں سے جو محبت ہے اگر اس محبت کی تمہیں کوئی فکر نہیں تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.